پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہماری ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، اس کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں سے خطاب، کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی ہماری جماعت کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا، اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران کو ختم کرنا ہے۔ جب تک آزاد کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تب تک کشمیر کاز کو نقصان ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان حالات کا کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ سیاسی قیادت کشمیر رہنما اور عوام قومی مفاد کو مقدم رکھیں۔ کشمیری مہاجرین کی نمائندگی پر پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں۔ حالات کا درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عروج پر امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکی حملوں میں 7 فوجیوں سمیت 30 شہری شہید۔ ایران نے شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے مسلسل چوتھے روز بندر عباس، جزیرہ کیش، کشم، چابہار اور سیرک پر فضائی اور بحری حملے۔ سینٹ کاپ کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ متعدد ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران کے بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کو جانے اور آنے والے جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق 20 سے زیادہ امریکی بحری جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے آپریشنل ہیں۔ ایران کے جوابی وار خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر حملہ، کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن کے الرزاق ایئر بیس پر بھی حملے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ اپنا ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. I think they have no choice. By far the most important is they will not have a nuclear weapon. ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھر اور پل نشانہ بنیں گے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ حملوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک میں نہ کہوں کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدے پر زور دیا۔ ایران کے پاس لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تہران نے کوئی قدم اٹھایا تو فوری جواب دیں گے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اپنے جدید میزائل استعمال کر دیے۔ گزشتہ 5 دنوں میں داغے گئے تمام میزائلوں کو مار گرایا۔ ایران کے خلاف جنگ میں مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے گئے اور ایرانی فوج کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اگر حملے اس مرحلے پر روک دیے جائیں تو ایران کو اپنے ملک کی تقریباً 9 میں سے تقریباً 20 سال لگ سکتے ہیں۔ ایرانی سرزمین کے ایک ایک انچ کا پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ ٹرمپ بتائیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے آخر کیا حاصل کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا، اب کوئی مفاہمتی یادداشت باقی نہیں رہی۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ حکومت پوری طاقت سے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنوبی ایران اس سرزمین کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی کے لیے عملی اقدامات ناگزیر، جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر سفر طے کرنا ہوگا۔ اب صرف باتوں کا وقت نہیں بلکہ عملی اقدامات کو تیز کرنا ہوگا۔
ہمارے کسان دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک بے شمار وسائل سے مالا مال ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم خطے میں لائیو سٹاک کے شعبے میں پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم نے FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن۔ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ کاروباری برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے، انہیں زیادہ پیداوار اور برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ FBR کا کاروباری طبقے کے ساتھ تعاون اور ان کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ حکومت کا مقصد کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا، سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ ملک بھر کے علماء کرام کا مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امیر JUI کا بیان شہداء کی توہین قرار۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں علامہ طاہر اشرفی نے فوج کے جوانوں، شہداء کے اہل خانہ اور ان کی ماؤں سے معافی مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم پاک فوج پر فخر کرتے ہیں۔ مار کے حق کی کامیابی کے بعد دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ شہداء کی قربانی کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ سیکورٹی فورسز کے جوان تنخواہ کے لیے سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ جو ہماری حفاظت کے لیے جان قربان کرے اس کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں۔ علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا کہ مسالک مذاہب مل کر بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے۔ امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا مدارس کے نصاب میں اور طلباء کی ذہن سازی پر کام کرنا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیاد پر مقرر کرنے کی تجویز۔ آج پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن کی مخالفت۔ ہفتہ وار قیمتوں کے نظام نے پیٹرول پمپ مالکان کے کاروبار کو شدید متاثر کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین اس بحران کو مزید بڑھا دے گا۔ کسی بھی پالیسی کی کامیابی کے لیے متعلقہ فریقین سے مشاورت ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی سے تیل مزید مہنگا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ عالمی منڈی میں امریکی خام تیل $79 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ برطانوی برنٹ خام تیل $85 فی بیرل پر ٹریڈ کرتا رہا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2 روز مندی کے بعد آج تیزی کا رجحان رہا۔ انڈیکس 1,74,000 پوائنٹ سے زائد پر بند ہوا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 1008 پوائنٹ کے ساتھ نمایاں اضافے کے بعد 68,751 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جبکہ جنوبی کوریا کا سپی انڈیکس 427 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 7,284 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ہانگ کانگ کا کاہنگ سینگ انڈیکس 340 پوائنٹ اضافے کے بعد 24,681 پوائنٹس تک پہنچ گیا، جبکہ چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 11 پوائنٹس کی معمولی کمی کے ساتھ 3,955 پوائنٹس پر آ گیا۔ شوگر مافیا پھر سرگرم، ملز مالکان چینی کی برآمد کے لیے متحرک۔ حکومت سے 6 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی کی فوری برآمد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا کہ سرپلس چینی برآمد کے گزشتہ سال کے حکومتی وعدے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ حالیہ سیزن کے اختتام پر 7 بلین میٹرک ٹن سے زائد چینی کے ذخائر موجود تھے۔ اگلے کریشنگ سیزن میں گنے کی اچھی فصل ہونے کی توقع ہے۔ آئندہ کریشنگ سیزن میں 8 ملین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار متوقع ہے۔ چینی کی موجودہ قیمتیں اس کی پیداواری لاگت سے انتہائی کم ہیں۔ چینی برآمد سے تقریباً 575 ملین امریکی ڈالر کا انتہائی ضروری زر مبادلہ حاصل ہوگا۔